بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کے بعد سورہ اخلاص اس طرح پڑھ لیں، بڑی سے بڑی حاجت شام تک ہر حال میں پوری ہو جائے گی۔ یقین کرنا مشکل ہے، آزما کر دیکھ لو پھر پتہ چلے گا۔ محترم ناظرین، صبح فجر کے بعد سورہ اخلاص ایسے پڑھ لیں، بس پھر شام ہونے کا انتظار کریں، بڑی سے بڑی ہر حاجت شام تک پوری ہو جائے گی۔ آزما کے دیکھ لیں۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا معجزاتی وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جسے آپ فجر کی نماز کے بعد کریں گے، اور یقین کریں یہ وظیفہ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ اسے کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے جو کہ ہر ایک مسلمان بہن کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ ایسی کوئی مسلمان کی زبان نہیں ہوگی جس پر سورہ اخلاص نہ آئی ہو۔ ماشاءاللہ سے سبھی مسلمان بہن بھائیوں کو یہ سورہ مبارکہ زبانی یاد ہوتی ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت سورہ مبارکہ سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کو ایک بہت بڑا درجہ حاصل ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ سورہ اخلاص ہمارے بتائے گئے اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو یقین کریں آپ بس شام ہونے کا انتظار کریں، جو بھی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت مراد ہوگی اللہ رب العزت آپ کی اس مراد کو پورا فرما دے گا۔ اگر پوری نہیں ہوئی تو کم از کم اس کے لیے اسباب آنا شروع لازمی ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ لازمی آپ کیجئے گا، آپ بھی کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ وظیفہ پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، سورہ اخلاص سے متعلق حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے کوئی اتنی رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ تعجب میں پڑ گئے کہ ایسا کس کی طاقت ہے، ایسا کون سقط رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص قرآن پاک کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک بار سورہ اخلاص پڑھی گویا کہ اس نے قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھا، اور اگر کسی شخص نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی گویا کہ اس نے پورا قرآن پاک مکمل کرنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ تو یہ ایک ایسی حدیث ہے جہاں سے ہمیں سورہ اخلاص کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ایسی اور بھی بہت سی احادیث ہیں جسے آپ سنیں گے تو آپ کو سورہ اخلاص کی اصل اہمیت کا اندازہ ہوگا اور آپ اس کے وظائف ضرور کریں گے۔ سورہ اخلاص رزق میں اضافے کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے کہ ایسے لوگ جو کہ بے روزگار ہیں یا جن کے گھر میں بے برکتی ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں رزق برکت آ جائے، یا پھر کسی کے اوپر بے حساب قرضہ ہے تو وہ روزانہ کی بنیاد پر سورہ اخلاص کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ وقت نکال کر سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کے رزق میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر کسی کے اوپر قرض ہے تو قرض سے نجات مل جائے گی، اور کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے تو رزق میں اضافہ ہونے لگے گا اور اس سے مالی مشکلات بھی حل ہونے لگیں گی۔ اب ایک ایسا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا جسے آپ فجر کی نماز کے بعد کرو گے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص کو اس طریقے سے پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے تو یقین کریں شام ہونے تک اس کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں بھی ہوتی تو کم از کم اس کے لیے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو پورا ہونے میں وقت لگتا ہے، جیسے کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری پسند کی شادی ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے ایسی چیز ہونے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ ابھی آپ نے دعا کی تو شام کو آپ کی شادی ہوگی، تو ایسی چیز ہونے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے۔ تو اس کے لیے شام تک آپ کو اسباب آنا شروع ہو جائیں گے، یا پھر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے امتحانوں میں کامیابی مل جائے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے امتحانوں کا رزلٹ کچھ دن بعد آنے والا ہے، اب آپ یہ صبح کو کر رہے ہیں جبکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شام تک آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن شام تک آپ کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کو امتحانوں میں کامیابی ملی ہے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے آپ کو اسباب آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ اپنی زندگی میں لازمی آزما کے دیکھیں۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو یقین جانیں جب آپ کو اس سے فائدہ ہوگا تو آپ دوسروں کے ساتھ بھی لازمی
نہیں شیئر کریں گے۔ سورہ اخلاص پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بیماریوں اور آفات سے حفاظت فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو المعوذتین سورہ الفلق و الناس کے ساتھ پڑھ کر دم کیا اور فرمایا کہ یہ ہر بیماری سے شفا دیتی ہے۔ اگر کوئی رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص 3 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سونے سے پہلے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھے گویا اس نے 1000 آیات کی تلاوت کی۔ سورہ اخلاص کا پڑھنا توحید کی تصدیق، اجر عظیم، جنت میں بلند مقام اور مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اسے روزانہ کی عادت بنانا چاہیے، خاص طور پر نمازوں کے بعد اور سونے سے پہلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سورت کی برکات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین 3 مرتبہ آپ نے تعوذ اور بسم اللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی آپ 3 بار پڑھیں۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیں تاکہ ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرنا کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد آپ کچھ دیر کے لیے ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اور اپنی انگلیوں کی پوروں پر، یعنی جو اپنی انگلیوں کی لکیریں بنی ہوئی ہیں ان انگلیوں کی پوروں پر آپ نے ایک ایک کر کے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور ٹوٹل 15 بار ایک ہاتھ میں ٹوٹل 15 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہوگی۔ انگلی پر 3 بار پڑھیں گے تو ٹوٹل 5 انگلیاں 15 بار کی تعداد ہوگی، تو 15 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، لیکن اس کے شروع میں 3 بار درود شریف اور 3 بار آخر میں درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ نے نماز والا پڑھنا ہے، تو بڑا آسان سا عمل ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے، 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو 15 بار پڑھنا ہے اور آخر میں پھر درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا۔ اب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، جو بھی حاجت ہے اور جو بھی مراد ہے اگر تو وہ جائز ہے۔ جائز سے مراد بہت سے لوگ ایسی خواہش رکھتے ہیں جو کہ حرام ہوتی ہے اور ان کے لیے جائز نہیں ہوتی، جیسے کسی کے بیچ میں نفرت پیدا کرنا، کسی کے میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی کے لیے بہت سے لوگ وظائف کرتے ہیں، یا کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے لوگ وظائف کرتے ہیں، تو یقین کریں ایسے وظائف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ان کو نقصان ہوگا بلکہ الٹا اس کا آپ کو نقصان بھی ہوتا ہے، تو اس میں آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ تو اس لیے صرف جائز چیزوں کے لیے یہ وظیفہ کیا جائے۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین آپ نے 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی برکت سے اللہ آپ کو ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بھی محفوظ فرما لے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک کے 2 نام یا حی یا قیوم کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یعنی کہ جو مقصد آپ کا دولت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، آپ اس کا نام لیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں باری تعالیٰ میرا فلاں کام تو نے اپنے ہی فضل سے فرمانا ہے، تیرے حکم کے بغیر ایک پتا ہل نہیں سکتا۔ جو الفاظ آپ رب کی شان میں بہتر کہہ سکیں وہ کہیں۔ تو یہ عمل میں نے آپ کو اس ترتیب کے ساتھ جب آپ نے کر لیا تو سر سجدے میں رکھ کر آپ نے رب کی بارگاہ میں اپنے حاجت کا سوال کرنا ہے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھائیں اور آپ نے دعا کرنی ہے۔ بس اس عمل کو ضرور آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ دنیا میں جو کچھ مانگیں گے رب کائنات آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے پھر ہر روز صبح شام 7 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہوگا۔ عمل کی پھر برکت یہ ملے گی کہ ساری زندگی رب رزق ختم نہیں ہونے دے گا اور کبھی بھی محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اپنے ارد گرد سفید پوش لوگوں کا خاص خیال رکھا کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔